السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اچھا جی اسٹوڈنٹ، آج ہم نے جو گرامر کا ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہمارے پاس ہے یوز آف دیر۔ ٹھیک ہے جی، دیر کا آپ کے لیے جو استعمال ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں بہت ہوتا ہے۔ آپ انگلش پڑھ رہے ہوں تو دیر کا استعمال ہوتا ہے، ہر ایک چیز میں دیر استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انگلش کی ہر ایک چیز میں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم دیر کا یوز کریں گے، یوز آف دیر۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جی آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچتی جائے۔ ٹھیک ہے جی، اب جی تھوڑے دنوں تک یا تھوڑے ہفتوں تک ہمارے پاس جو 9th 10th ہیں، ٹھیک ہے جی، 9th 10th کے جو ہمارے پاس نوٹس وغیرہ ہیں اور جو ہمارے پاس گیسٹ پیپرز ہیں وہ جی اپلوڈ کر دیے جائیں گے تھوڑے دنوں تک۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ جی آپ نے لازمی دیکھنے، جو 9th 10th کے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں وہ آپ لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں، یوز آف دیر۔ تو دیر کا استعمال جب کسی چیز کی ہمارے پاس موجودگی یا عدم موجودگی، یعنی کسی چیز کا موجود ہونا یا نہ ہونا، اس کے بارے میں جب بتایا جائے تو وہ ہم دیر استعمال کرتے ہیں انگلش فقروں میں۔ بات سمجھ آئی نا، کہ کسی چیز کی موجودگی ہو کہ وہ وہاں موجود ہے، اور کسی چیز کی عدم موجودگی ہاں وہ موجود نہیں ہے، حاضر غیر حاضر یہی وہ چیز آ جاتی ہے، تو اس کو بیان کرنے کے لیے تعارفی دیر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً یعنی اس کمرے میں 2 پنکھے ہیں، پنکھوں کی موجودگی بتائی جا رہی ہے کمرے میں، تو دیر استعمال کریں گے، دے آر 2 فین ان دس روم۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح اس باغ میں کوئی آم کا پیڑ نہیں ہے، تو باغ میں کوئی آم کا پیڑ نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی بتائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، باغ میں کوئی آم کا درخت نہیں ہے، پیڑ نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ہم تعارفی یوز دیر استعمال کرتے ہیں، دیر از نو مینگو ٹری ان دس گارڈن۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آئی؟ یا کسی چیز کے حاضر یا موجود ہونے یا غیر حاضری یا عدم موجودگی میں کو تعارف کو بیان کرنے کے لیے کیا ہم استعمال کرتے ہیں؟ دیر استعمال کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا یوز ہے کہ دیر ہم کہاں استعمال کرتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جب اردو فقرے میں کوئی بھی چیز میں موجودگی یا عدم موجودگی کو ظاہر کرے تو وہاں ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ دیر استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح کہ کلاس میں 20 طالب علم ہیں تو وہ طالب علم کلاس میں موجود ہے، موجودگی یا دیر استعمال ہوگا۔ میری جیب میں کوئی سکہ نہیں ہے، عدم موجودگی بتا رہے ہیں۔ اس سکول میں انگریزی کا کوئی استاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح اس تالاب میں کوئی مچھلیاں نہ تھیں، اس مکان میں 5 کمرے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کمرے میں کوئی بھی نہ تھا، باغ میں پھول ہی پھول کھلتے ہیں، آسمان پر بے شمار تارے ٹمٹرا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح جی ہمارے پاس ان کی ایکسرسائز آ جاتی ہیں، یعنی کہ ایگزامپلز آ جاتی ہیں۔ کوئنس مطلب سکہ ہوتا ہے، پول مطلب تالاب، ٹھیک ہے جی، پھول کھلنا بلوم، اور ٹمٹنا ٹوینکلز، اور بے شمار کاؤنٹ لیس۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی اس کی وکیبری بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو پھر ایک مرتبہ آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، تو دیر استعمال وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کسی چیز کی موجودگی آ جائے یا عدم موجودگی آ جائے، یعنی وہ کوئی انسان وہاں موجود ہے، جس طرح کہ استاد کلاس روم میں بچوں کو انگریزی پڑھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو کلاس روم میں پڑھا رہا ہے، یعنی اسکول میں میتھ کا کوئی ٹیچر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح جی ہمارے پاس موجودگی عدم موجودگی کو دیر استعمال کرتے ہیں، یوز آف دیر۔ تو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو، یوز آف دیر ہم نے کرنا تھا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلا ٹاپک کو دیکھیں گے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔